बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हमजा अली अब्बासी। बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मंजरनामा है उस पर नई नई जो है तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। तो आज हमने आज के दिन सुबह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब का, जिसमें बहुत से सवाल पूछे जो शायद इस वक्त पूछे जाने चाहिए। तो आइए वो इंटरव्यू देखते हैं। तो आज हम मौजूद हैं इधर नथिया गली के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान साहब, बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने की वक्त बड़ा कम है, सो आई मेक इट वेरी प्रिसाइज। वेरी हैपनिंग सिचुएशन इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। सबसे पहले खान साहब, इट्स नॉट अ इंटरव्यू, इट्स मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन। साजिश जो थी, बाकी चीज़ों की तरफ भी आते हैं, नो बहुत सी चीज़ें, साजिश का एक नैरेटिव लिया गया नून लीग की जानिब से, शरीफ फैमिली की जानिब से, वही नैरेटिव लिया गया जंग की जानिब से, वही नैरेटिव लिया गया आसमा जहांगीर साहिबा की जानिब से। अभी कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो, नैरेटिव ये है खान साहब के क्लियरली अब हो चुका है, मिलिट्री ने, इस्टेब्लिशमेंट ने जमहूरियत को डिरेल करने के लिए, पाकिस्तान में सिस्टम को डिरेल करने के लिए आपके थ्रू, लेट्स बी क्लियर, आपके थ्रू सुप्रीम कोर्ट से साजिश करवाई अगेंस्ट द सिस्टम। अब पोस्ट साजिश ये सिनारियो कि पार्लियामेंट कायम है, वजीर आजम भी उनका है, कैबिनेट ने भी हलफ उठा लिया, आपने उस प्रोसेस में हिस्सा भी लिया है, जमहूरियत भी कायम है, सिस्टम भी कायम है। तो क्या पूछना नहीं चाहिए आपको भी कि वो आपके ऊपर जो इल्जाम लगाते थे साजिश का, क्या बना उसका? देखिए हमजा, अल्लाह का शुक्र है कि जो पनामा के इंकशाफात थे ये सारी दुनिया में हुए। ये पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है। वो कहते हैं आलमी साजिश थी उनके खिलाफ। तो यहूदों ने सारा भी आ गए थे ना बीच में। कौन मानेगा आप कि वो पनामा के वो जो ICIJ के वो जो दुनिया के टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिन्होंने वो जो कंप्यूटर हैक हुआ, पता नहीं 11 लाख उसमें से ईमेल्स निकली, उन 11 लाख ईमेल्स को उन्होंने 1.25 साल लगाया स्टडी करने में। उसके बाद उन्होंने उसमें से जो नाम लोगों के निकाले, जो जो बड़े बड़े नाम थे, जिसमें फंस गए हमारे नवाज शरीफ। अब मैं सबसे पहले तो साजिश है कि इसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी बेचारा फंसा था, लेकिन क्योंकि उसने कोई नाजायज चीज नहीं की थी वो बच गया। आइसलैंड का भी उसने इस्तीफा दिया बाद में, ब्रेक्सिट का भी वो और था, वो मैं फर्क बात बताऊंगा। आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर आया, वो नहीं जवाब दे सका, उसका बिल्कुल नवाज शरीफ का केस था, उसकी बीवी इम्प्लिकेटेड थी, नवाज शरीफ की बेटी थी, उसको रिजाइन करना पड़ा, तो वो भी साजिश का हिस्सा हो गया होगा। इतने वजीर गए, मोल्टा का प्राइम मिनिस्टर, ये सारे फंस गए थे। तो क्या ये कोई एक साजिश थी? अच्छा, पहले तो ये साजिश कहना, इसको ये लोगों को धोखा देना है। ये एक छोटा सा करप्ट स्टेटस को लोगों को धोखा देता आ रहा है। ये स्टेटस को के अंदर अखबार नवीज, आपने नाम लिया मीर शकील रहमान का, ये मुलव्वस है। इसके अंदर करप्ट पॉलिटिशियन सारे मिले हुए हैं। ये जो इकामा होल्डर्स हैं, 70 हैं सुने मैंने, कोई इकामा जिनके हैं, मुझे बताएं कि दुबई का वीजा तो हमें एयरपोर्ट पे मिल जाता है, तो इनको इकामे की क्या जरूरत? 3 करोड़ की प्रॉपर्टी लें, आपको 3 साल की रेजिडेंस मिल जाती है वहां पे। तो इकामा होल्डर्स जो सारे हैं, ये वहां बैंक अकाउंट्स हैं इनके, इनके ऊपर, इनको तो नैब को फौरी तौर पे एक्ट करना चाहिए इन पे। ये भी सारे इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद जो सबसे खौफनाक चीज ये है कि वो लोग, आसमा जहांगीर जैसे लोग, ये जो नैरेटिव दे रहे हैं, ये इतना, यानी मुझे इतना अफसोस होता है कि इस मुल्क को, ये मुल्क आगे बढ़ा है जमहूरियत की तरफ। लोगों को भी नहीं सोचना चाहिए कि वो हवाला देते 90s का कि जी एक प्राइम मिनिस्टर घर भेज दिया, निजाम लपेट दिया, दूसरा भेज दिया, निजाम लपेट दिया। तो अब ये नहीं सोचना चाहिए कि निजाम मौजूद है वहां पे, निजाम तो नहीं हटा, प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं का आया है। आपने बिल्कुल डिमांड नहीं की कि असेंबलियां तोड़ें, इलेक्शन कराएं। मैं बिल्कुल आपसे, मैं यही आगे बढ़ाने लगा था कि देखें 90s के अंदर होता क्या रहा था कि हमारी गवर्नमेंट्स आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स गवर्नेंस में भी फेल हो जाती थी, करप्शन भी बढ़ जाती थी। वो लोग उनसे तंग आते थे, लोग देखते थे कि जी ये चेंज आना चाहिए, वो उसके बाद वो उनको हटा के, वो 52B था तो प्रेसिडेंट हटा के दूसरी गवर्नमेंट आता था, 52B लगाई है। अच्छा, तो ये इसमें चेंज होती रही। इसके ऊपर ये डिबेटेबल है कि अगर बुरी गवर्नेंस होती माजी में
تو کیا بہتر یہ تھا کہ اس کو چلنے دیتے اور وہ آگے الیکشن میں ہارتا اور پھر وہ ان کو چینج آ جاتا؟ یعنی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے جانے اور دوسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے آنے سے کوئی سازش نہیں ہے ڈیموکریسی میں. اٹلی کے اندر 40 گورنمنٹ 40 سال میں گئی ہیں, کئی دفعہ 3 مہینے میں گورنمنٹس گئی ہیں ڈیموکریٹک. سسٹم چلتا رہتا ہے ایز لانگ ایز تم ڈیموکریسی کو چلنے دو. جو وہ بات جدھر ٹھیک کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی جگہ ملٹری رول نہیں آنا چاہیے, یہ ٹھیک ہے بات, بالکل صحیح. اچھا اب اس کو سازش کہنا کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلا, اس کے اندر الیکشن ہوئے جس کے اندر 22 جماعتوں نے کہا دھاندلی ہوئی, ہم نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوئے تو تفتیش ہو, 4 حلقے مانگے, کون سی اس میں غلط بات کہی؟ آپ نے نیشنل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی گیا, سپریم کورٹ نیشنل اسمبلی گیا, سپریم کورٹ گیا, الیکشن کمیشن کے پاس گیا, الیکشن ٹرائیبیونل کے پاس گیا. جب نہیں انصاف ملا 1 سال کے بعد تو تب سڑکوں پہ پروٹیسٹ کی. یہ جمہوری عمل ہے, کہتے ہیں وہ بھی سازش ہے. یہ جمہوری عمل کا سب سے بڑا حصہ, ساری دنیا کے اندر پبلک نکلتی ہے. اچھا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ رک گئی, وہ کہتے ہیں آپ کے اس دھرنے کی وجہ سے ہم پاکستان کو سپر پاور بنانے لگے تھے, لیکن آپ کے دھرنے کی وجہ سے نہیں بنا پائے. یعنی کہ کیونکہ ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو دھاندلی کرنے دو الیکشن میں, یہی ہو گیا نا. ہم اگر مجھے یہ بتائیں صاف اور شفاف الیکشن سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہے مضبوط ہوتی ہے. اچھا پھر پینما کا آ گیا, یہ سب کو پتہ ہے. اب پینما میں ساری پارلیمنٹری پارٹیز نے, اپوزیشن نے کہا کہ جواب دو. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے, جو ڈیوڈ کیمرون سے مانگا, یہ کون سی سازش ہے؟ جب جواب نہیں دیا تو ہم سپریم کورٹ میں گئے, جہاں سے ریجیکٹ ہوئی تھی پہلے, رجسٹرار نے پہلے ریجیکٹ کی, ہم سڑکوں پہ نکلے, ہم نے احتجاج کیا کہ یہ پکڑے گئے ہیں. اور وہ بھی کلیریفائی کر دیں, جج نے آپ کو اور دونوں فریقین کو بلایا تھا, وہ بھی آپ کا بیان بائی دا وے بڑا انہوں نے کیا ہے اس کو مس کنسٹرکٹ کر کے. خان صاحب نے کلیم کیا کہ مجھے پرسنلی فون کیا ججز نے. انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جناب یہاں آ کے یہ ہے فورم, اور ہم نے اپنا جو 2 تاریخ کا شٹ ڈاؤن تھا وہ ختم کیا اور ہم سپریم کورٹ میں آ گئے, اور ہمیں لوگوں نے برا بھلا کہا کہ جی یو ٹرن کر لیا. جمہوری عمل تھا سپریم کورٹ میں آنا. اب سپریم کورٹ کے 2 بینچ بیٹھے, اس کے بعد 60 دن کا جے آئی ٹی بیٹھی, اس کے بعد ساری قوم کے سامنے بے نقاب ہوئی, کرپشن, جھوٹ, پیسہ چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جانا, وہ بے نقاب ہوا, پرجری, سپریم کورٹ میں جھوٹ, جال سازی, یہ ساری چیزیں سامنے آ کے, اور یہ اسما جہانگیر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. جمہوریت تو چل رہی ہے, یہ کر رہی ہیں, یہ حمزہ, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. یہ جو کر رہی ہے, یہ اس طرح اسما جہانگیر جیسے لوگ ہیں, یہ وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ جناب ایک کرپشن آنے دو, ملک تباہ ہونے دو, ملک مقروض ہونے دو. آج بچہ بچہ پاکستان کا, یہ جو جب سے ہماری جمہوریت آئی ہے, جب سے یہ مکمکا کر کے ان دونوں پارٹیز نے کرپشن کی ہے, 35,000 روپیہ تھا ہر پاکستانی پہ قرضہ, آج 1,25,000 روپیہ قرضہ ہے. 35 ارب ڈالر انہوں نے لیے. لیکن اچھا اب یہ اسما جہانگیر جیسے لوگ کہتے سازش ہو گئی, یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں, قرضے چڑھتے جا رہے ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہے, ڈیفیسٹ بڑھ رہے ہیں, اور یہ ہم بیٹھ کے کہہ رہی ہیں نیچے سازش. وہ آدمی پکڑا گیا رنگے ہاتھ کرپشن میں, سپریم کورٹ نے بار بار موقع دیا, جے آئی ٹی بنائی کہ جناب ہمیں اپنی صفائی پیش کرو. جلدی سے 2 چیزیں بڑی عام میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو اقامے کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ اقامے کے اوپر جو مجھے میرے وہ پہلے تو پوچھتے ہیں ہمارے پہ الزام کیا ہے 1.5 سال بعد, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے اکاؤنٹ سے تنخواہ نہ نکالنے کی وجہ سے ایک اقامے پہ مجھے کر دیا. بات پاناما سے شروع ہوئی تھی اور اقامے میں ختم ہوئی. سو دے ٹرائنگ ٹو سے 30 سال سے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اشتہار, پبلک پیسہ خرچ کر کے بچتے آ رہے ہیں. ان کی بزنس تھی کرپشن. یہ جو ان کا سارا سیٹ اپ تھا, 10 کمپنیاں باہر, ہدایبہ مل یہاں, چودھری شوگر مل یہاں, یہ ساری منی لانڈرنگ کی انہوں نے پورا انفراسٹرکچر بنایا ہوا تھا, نیب کے اندر اب جا رہے ہیں, جو اب وہ نیب, اور ان کو ابھی تک ہدایبہ پیپر مل کا
فائل کر دینا چاہیے تھا, جو اب تک کیوں نہیں انہوں نے نیب کے سامنے فائل کیا, کیونکہ وہ ایک کرپٹ وہ گاڈ فادر گیا, اس کی ساری کرپٹ ٹولہ بیچ میں آ گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جنگ چل رہی ہے آپ کی جنگ, تو میں نے آپ کو کہا کہ جنگ تو ختم تب ہوتی ہے جب آخری گیند. ٹھیک ہے, اور ایک شارٹ سا کامنٹ آپ کا چاہیے, یہ جو کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ بھارت کا بھی وہی نیریٹو ہے, جیو کا بھی وہی نیریٹو ہے, آسما جہانگیر لاٹ کا بھی وہی نیریٹو ہے, اور شریف فیملی کا بھی وہی نیریٹو ہے, اور ریپیٹڈلی انڈیا کا بھی یہی نیریٹو ہے گورنمنٹ کا, کوئی بھی آرٹیکل اٹھا کے دیکھ جو یہ میرے متعلق کہہ رہی ہے آسما جہانگیر, وہ انڈیا میرے متعلق کہہ رہا ہے. جو یہ فوج کے متعلق کہہ رہی ہے وہ انڈیا بھی فوج کے متعلق, جو یہ نواز شریف کے متعلق کہہ رہی ہے وہ فوج بھی کہہ رہی ہے, وہ انڈیا کہہ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نیریٹو, اور یا تو کہتے ہیں انڈیا ہمارا دوست ہے, نریندر مودی ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا بڑا خیر خواہ ہے, یا تو یہ مان لیں انڈیا ہمارا خیر خواہ, وہ جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ کوئی بری چیز نہیں کر رہا وہاں, اور جو ہر جگہ فورم پہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہر جگہ یہ جو دہشت گردی بلوچستان میں ہے, جو ٹی ٹی پی کی ہے, جو کراچی میں, جو ساری دنیا کو پتا ہے, جو بی بی سی نے کہا, اس پہ کبھی پریس کانفرنس, جو بی بی سی نے کہا, حمزہ بی بی سی نے کہا, گارڈین اخبار نے کہا کہ ایم کیو ایم کو ٹریننگ ملتی تھی انڈیا روک سے, یہ مصطفیٰ کمال نے آ کے کہا کہ ہمیں رو کے ایجنٹس کرتے تھے, تو یہ تو کوئی, یعنی یہ ہمارے سارے, یہ دہشت گردی ہمارے ختم ہو گئے ہیں. تو یہ سارا جو نیریٹو یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور نواز شریف کا یہ جو سارا جو ڈان لیکس تھی, یہی وہی چیز ہے جو آسما جہانگیر بات کر رہی ہیں. یہ پاکستان کی جمہوریت کی آڑ لے کے, اور یہ ہماری ملک کی تباہی کرتے ہیں. سازش یہ ہے, اصل میں جو سازش یہ ہے سازش یہ ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جائے, اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے, اپنے بچوں کے نام پہ پیسہ رکھ دے, وہ سارا پکڑا جائے. فائنانس منسٹر وہ منی لانڈرنگ کرے, چیف منسٹر بن گئے, چیف منسٹر پنجاب کا وہ منی لانڈرنگ میں ہدایبہ پیپر مل میں ہو, یہ جو نیشنل بینک سب سے بڑے بینک کا ہیڈ, وہ اس کا نام منی لانڈرنگ میں ہو, اور ان کے خلاف ایکشن لو تو پاکستان کی جمہوریت کے خلاف. ٹھیک ہے خان صاحب, میں اب ذرا اس ایشو پہ آنا چاہوں گا جس پہ مجھے پتا ہے آپ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ عائشہ گل الائے. آپ نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں اس بارے میں بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا, کیونکہ خواتین کا بہرحال احترام ہماری سوسائٹی میں ہے, لیکن خان صاحب ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویمن ہراسمنٹ کی ایک موکری بنا دی گئی. آج ایک بڑی اچھی خاتون ہے جو کوئی رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ شی ہیز میڈ اے موکری آؤٹ آف ویمن ہراسمنٹ. اب جو بیچاری کوئی اصل میں ہراس ہوگی وہ بھی آنے سے کترائے گی. دوسری چیز جو اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ساری خواتین جو اس وقت سیاسی پارٹیوں میں, سب میں, نون میں بھی ہیں, ایم کیو ایم میں بھی ہیں, باقی ساری پارٹیز میں بھی ہیں, ان کے اوپر بھی اب ان کے گھر والے سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر دیں گے. تو باقی خواتین کے لیے آپ کو اس بات پہ ذرا تھوڑا سا کامنٹ کرنا پڑے گا. سوال میرا یہ ہے, آپ کے اوپر کیسز ججز کے کامنٹ سے یہ لگ رہا ہے, جتنے آپ پہ ڈالے تھے منی ٹریل کے, بنی گالا کے, پارٹی فنڈنگ کے, باقی فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کریں گے, کامنٹ سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کیسز 50% چانس لگ رہا ہے کوش ہوں گے, جو اکرم شیخ سے بھی مکالمہ ہوا. اب لگتا ایسے ہے کہ نون لیگ نے, شریف فیملی نے اپنے سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے, اور وہ ہے عورت کا, جو بڑی ٹریجڈی ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بٹ لیٹ می اشور یو دے ول ٹیک اٹ ٹو دا لاسٹ, جہاں تک وہ لے کے جا سکتے ہیں لے کے جائیں گے. دیکھیں حمزہ, پہلے تو یہ آپ نے 50% کا میرے فلیٹ کا وہ جو بھی سپریم کورٹ میں کیس ہے, اور پھر پارٹی کی فنڈنگ کا آپ نے کہا 50% چانس نہیں, 99% چانس ہے. گریس مارک دیا, یعنی وہ پھر کہیں گے آپ کو ججمنٹ پہلے سے پتہ لگ گئی, آپ وہ پھر کہیں گے سازش ہے. جو انہوں نے چیزیں کہیں, اللہ کا کرم ہے, یعنی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے 40 سال پرانا وہ مل جائے گا ورلڈ سیریز کیری پیکر کا, 40 سال پرانا, میں 24 سال کا تھا, مجھے وہ بھی مل جائے گا. مجھے فلیٹ جو 33 سال پہلے لیا تھا اس کا مارگیج بھی مل جائے گا. مجھے جو وہ بینک, یعنی بینکنگ ٹرانزیکشن بھی مل جائے گی. وہ 34 سال پہلے جو میں نے پیسہ ٹرانسفر کیا اس فلیٹ کے اوپر, وہ کیری پیکر کا. پھر 13 سال میری ڈیورس ہوئی ہے, وہ 15 سال پرانی بیچاری جمائمہ وہ اکاؤنٹ ڈھونڈ لے گی. مجھے نہیں پتا تھا, اللہ کرنا ہے, اللہ الحق ہے.
وہ تو وہ مجھے تو اس میں تو ہو ہی نہیں شیخ سکتا. صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی مکالمہ یہ کیا کہ میں نے منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہی نہیں خان صاحب پہ, اس لیے میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. تو وہ بھی تو پھر کیا الزام کیا تھا؟ اچھا پھر یہ فورن فنڈنگ ہے. فورن فنڈنگ کا بھی کیس 40,000 لوگوں کے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں یہ دونوں پارٹیز, دونوں مین پارٹیز, یہ ذرا اپنے فنڈز دکھائیں, آپ ہماری بکس دیکھیں. 40,000 فورن لوگوں نے جنہوں نے پیسے دیا ان کے ہم نے نام پتہ نکال لیے ہیں. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ وہ بھی فلوپ ہو گیا. اچھا اب وہ ایک فائنل کارڈ آ گیا ہے جو بڑی بدقسمتی ہے خان صاحب. میں بڑا دل پہ پتھر رکھ کے پوچھ رہا ہوں یہ. I didn't want to talk about this. یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں, ان کی تاریخ ہے. انہوں نے مجھے یاد ہے, حالانکہ بے نظیر کی میں سیاسی مخالف تھا, میری یونیورسٹی میں ان سے دوستی تھی, ہم قریب تھے. اس سے بعد بھی میرا ان سے بڑا اچھا تھا جب تک وہ اختلاف ہوا سیاسی ان کے ساتھ. انہوں نے 86 سے جو نصرت بھٹو اور جو بے نظیر سے کیا وہ سب کے سامنے ہے. انہوں نے جمائمہ سے جو کیا, انہوں نے جو سیٹا وائٹ کو گھسیٹا, انہوں نے کبھی جب ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اتنا نیچے گرے ہیں. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, پیمفلٹس پھینکے تھے, یعنی یہ اتنا نیچے گرتے ہیں. اب انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا ہے, اور اس میں مجھے عائشہ پہ اس لیے افسوس ہے کہ وہ استعمال ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے یہ سارا کچھ کیا ہوا. میں اس کے اوپر اس لیے اگر میں مزید بات کروں گا, ان کی زندگی اس کے بعد بھی ہوگی, یہ تو انسیڈنٹ چلا جائے گا نا, تو ان کی ساری زندگی افیکٹ ہوگی, اس لیے میں ان کے اوپر بات نہیں کروں گا. میں خوش یہ ہوں کہ نئے پرائم منسٹر نے آتے ساتھ ہی پارلیمنٹری کمیٹی بنا دی ہے. باقی تمام مسئلے ختم ہو گئے تھے. دنیا پاکستان میں کوئی مسئلے نہیں تھے کہ کسی طرح عمران پہلا حکم جاری کیا انہوں نے, پہلا حکم ماشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے, عمران خان کو پکڑا جائے. انہوں نے کمیٹی کی, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, بجائے میں بیٹھ کے کہ کہوں. اچھا I thought you would be like کہ یہ کیا کمیٹی بنائی ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں, بجائے میں صفائیاں پیش کروں کہ یہ تھا وہ تھا. مجھے پتا ہے میں نے کوئی غیر مناسب ٹیکس اس سے نہیں کی. میں نے دیکھیں, میں نے ٹیکس, میں اپنی ساری پارٹی کی لیڈرشپ, ایک وقت چھوٹی پارٹی تھی, میں سب پہ آن ٹیکسٹ ہوتا تھا. بالکل. میں اپنے ورکرز جو اچھے کام کرتے تھے ان پہ ٹیکسٹ ہوتا تھا. اب اللہ کا کرم ہے پارٹی اتنی بڑی بن گئی, میں ساروں سے نہیں کمیونیکیٹ کر سکتا, لیکن میں اپنی بھی پھر بھی جو میرے پرفارمرز ہیں میں ان کی تنقید بھی کرتا ہوں, ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. میں یہ انہوں نے جو کمیٹی بٹھائی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں یہ کمیٹی بیٹھے, کوئی غیر مناسب ٹیکس میں نے نہیں کی. اس کو چیزیں نکلیں گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری اس کے اندر پوری صحیح طرح اس کے اندر عائشہ کا سارا وہ جو بھی وہ کہتی ہیں کہ ان کی جو ان کی ٹیکسٹ ہوئی ہیں ساری, جو ہماری ٹیکس ایکسچینج ہوئی ہے وہ ساری سامنے آئیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ امیر مقام کی اس دوران کے اندر جب ایک دم 4 مہینے کے بعد ان کو پتا چلا کیا اس کی بھی ٹیکسٹ, ان کی عائشہ گلالے ان کے والد صاحب کی جو کہ ڈیل کر رہے تھے وہ بھی سامنے آئے. میر شکیل الرحمان کی بھی ٹیکسٹیں دیکھی جائیں, کیونکہ اگر آپ نے انکوائری کرنی ہے نا تو پوری طرح کریں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ 4 سال پہلے نہیں, 4 سال پہلے کی کوئی ٹیکسٹ آج آپ کو آ جاتی ہے اور اس میں آپ بڑے غلط الزام لگاتے ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ اپنی ہماری تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جو انکریج کرتی ہے خواتین کو. میں نے ہماری ایسی خواتین ہیں جو آؤٹ سٹینڈنگ ہیں, انشاءاللہ ان کے بڑی زبردست اوپر جائیں گی, آگے جا کے کھڑی ہو رہی ہیں, اور ان سے ینگ ان سے خواتین ہیں. میں مثلا ناز بلوچ تھی, مجھے افسوس ہے کہ وہ چھوڑ کے گئی, لیکن ان سے انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ نیریٹو نہیں اپنایا. میں 6 سال وہ میرے سے ٹیکسٹ ایکسچینج ہوتے تھے, وہ چھوڑ کے گئی ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ کوئی غیر مناسب ٹیکس بھیجی گئی ہے, حالانکہ وہ دوسری پارٹی پہ گئی ہیں, غصے میں گئی ہیں. میں یہ انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروب بھی ہو مجھے, اور پروب اس لیے ہو کہ سامنے آئیں کہ ہم اپنی عورتوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. میں اپنی عورتوں کی, میں چاہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری پارٹی میں عورتیں آئی ہیں پہلی دفعہ جلسوں میں پارٹیسپیٹ. میاں والی جیسے شہر میں مجھے یاد ہے, جیسے شہر میں ساری پہلی دفعہ جلسوں میں آپ کے عورتیں ساری دیہاتوں کے اندر, سرگودا میں ہمارا جلسہ ہوا, کبھی اتنی خواتین ہم نے نہیں دیکھی. یہ پازیٹو کہ عورتیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, نیشن بلڈنگ میں وہ پوری طرح ہمارے ساتھ ہوں. یہ بڑا غلط کارڈ, اور اس کے پیچھے
इसके पीछे ये नून लीग है, इसके पीछे ये बड़ा गिरा हुआ शकील रहमान अपना अखबार इस्तेमाल कर रहा है, ये जंग और जियो ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा है। इसने कह भी बैठा है कि मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो अपने पैसे, बिजनेस का मतलब पैसा, सहाफत मैं नहीं जानता, बिजनेस बचाने के लिए हर नीचे हरकत पे जाएगा। इंशाल्लाह मैं ये जो सब कुछ हो रहा है, मुझे इसमें से बड़ी अच्छाई नजर आ रही है। आप इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह हक है, सच निकलेगा इसमें से। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि ये इस्तेमाल हुई है ये खातून, और इसके आगे इसको नुकसान होगा। ठीक है, ये अभी मजीद डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि खान साहब पीटीआई अपोज करेंगे कमीशन को, इसको बायस्ड करार देंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन खिलाफ तवक्को जो है खान साहब कह रहे हैं कि मैं वेलकम करता हूं, बिल्कुल बनना चाहिए कमीशन। तो अभी ब्रेक के बाद आके जरा मजीद जो है वो डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स जी, वेलकम बैक। खिलाफ तवक्को पीटीआई और खान साहब कहते हैं जी हम वेलकम करते हैं कमीशन को। तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है खान साहब, लेकिन बात ये है कि आपने तारीख देखी नून लीग की भी, शरीफ फैमिली की भी, कि नकल करके जाली डॉक्यूमेंट्स देने में, मैं कहना चाहता हूँ कि महारत थी लेकिन नहीं थी, क्योंकि वो फॉन्ट भी गलत यूज हो गया, नोटरी स्टैंप गलत थी। लेकिन बहरहाल आज मैं अगर एंड्रॉयड मार्केट पर टाइप करूं फेक मैसेजेस, तो कोई लिटरली 500 सॉफ्टवेयर हैं जो मुझे बना देंगे फेक मैसेज, किसी भी नंबर से बना देंगे। आईफोन की मार्केट में मौजूद हैं, इस तरह प्रो लेवल पे बड़े सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो मुश्किल नहीं है कि मैं एक फेक वाला बना के जो है मैं आपको प्रेजेंट कर दूं कि जी ये देखें। तो उसका हल क्या है? नहीं देखें, इनकी सारी तारीख है, ये इनकी सारी कंपनीज जाली थी। वो सिर्फ यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए शेल कंपनीज बनी थी। इंग्लैंड में 10 कंपनीज हैं, बच्चे अरबोपति बन गए। 650 करोड़ रुपए के घर में हसन शरीफ रहता है, बिल्कुल, और कंपनीज नुकसान कर रही हैं। उसी जालसाजी पे ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। ये लाएंगे, मैसेजेस की लिस्ट लाएंगे बना के, आप ही के नंबर से होंगे वो। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, प्लीज अपनी प्ले स्टोर पे या एप्पल पे जाके लिखें फेक मैसेजेस। एक मेरा 10 साल का नेफ्यू बना लेगा वो फेक मैसेजेस, फिर क्या होगा खान साहब? देखिए, ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी जंग पे, ऐसे नहीं होगा। इतने तो बेवकूफ नहीं है। मैंने इनको जुडिशल कमीशन में मैंने देखा, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाद जालसाजी कर रहे थे, वहां जाली डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे थे। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट में देखा जाली डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, वो पकड़े ही गए। वो पकड़े कैसे गए कि वो जो फॉन्ट का वो जो कैलिब्री, जिसको वो राना फॉन्ट का ख्याल रखें, राना असराना कहते हैं कैलिब्री फोन, तो वो वहां भी पकड़े गए। लेकिन हम एक पूरा इसके ऊपर ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं करेंगे, इनके ऊपर छोड़ूंगा मैं, जिन्होंने कभी कोई सीधा काम ही नहीं किया। हम बिठाएंगे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट, ठीक है, जो जिसको पता होगा, ये सारा जो समझता होगा, उसके सामने सब कुछ होगा, और सारी टेक्स्ट होंगी, उनकी सारी टेक्स्ट होंगी जो वो कहती हैं, मेरी जो वो मुझे कहती हैं टेक्स्ट, वो सारी होंगी। ये जरूर है, हम ये भी चाहेंगे क्योंकि पूरा इसके नीचे डेप्थ तक पहुंचे, अमीर मुकाम की, इनके वालिद को, इनको क्या टैक्स गई है। क्योंकि मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि जिस तरह ये हुआ, यहाँ पैसा बदला गया, पैसा हाथ चेंज हुआ है, इन्होंने ये पहले नहीं किया। ये जो शकील रहमान कर रहा है, यहाँ पैसा चल रहा है एड्स के नाम पे, ठीक है, यहाँ चला रहे हैं, तो वो हम पूरा करेंगे। वो इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, जेन्युइन इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी जाली इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इफ आई हैव गॉटन इट राइट, आप कह रहे हैं कि एक एग्रीड जो फोरेंसिक्स एक्सपर्ट है, आप अपना भी डेट सारा करने के लिए तैयार हैं, देने के लिए आप सब देंगे? नहीं, इनके वो कह रही है ना, वो उसके पास है। अच्छा, वो तो कह रही, वो ये कह रही हैं कि मैंने उनको टैक्स किए हैं। ठीक है, मैंने, वो कहती है उन्होंने दिखा भी दिया हामिद मीर साहब को, तो बड़ा अच्छा है ना। मैं कह रहा हूं कि ये सारी वो जो भी टैक्स उन्होंने दिखाई होंगी, मैं आज कह रहा हूं कि मैंने कोई गैर मुनासिब टैक्स नहीं भेजी होगी। आप कह रहे हैं कि और मैं ये कह रहा हूं कि फोरेंसिक के सामने बैठे सारी अपनी टैक्स दिखाएं, जो उन्होंने भेजी हैं उसके, और फिर आगे भी जाएं। ये हुआ क्यों है, 4 साल के बाद क्यों याद आ गया? या तो फोरेंसिक्स के दिखाएं, या फिर आप बात ये है कि कागजों पे ना तंग करें। नहीं, वो तो खैर ऐसे, ये तो ये अपने आप को, क्योंकि मैं भी गवाह, लेट्स नॉट बिकम न्यूट्रल। मैं भी गवाह, यौम तशक्कर पे मैं मौजूद था, स्टेज पे खातून बैठी थी, उस वक्त तक कोई मसला नहीं था। अगले दिन वो खुद एडमिट कर चुकी हैं कि
اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ایز اے شام کو آ کے NA1 کے یہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے مسئلہ خواتین کے لیے ہونا چاہیے کہ ان کا زیادہ بدنام ہو رہا ہے نام بجائے کہ کسی اور چیز کے اوپر. مجھے بڑا فخر ہے ہماری جس کھڑی ہوئی ہیں ساری خواتین نے اس کو کنڈیم کیا ہے. وہ جانتی ہیں ساری ہماری مہذب معاشرے کی گھرانوں کی عورتیں ہیں اور جو کہ دل سے نظریاتی طور پہ نیشن بلڈنگ میں سے نکالا تھا خواتین کو. بڑے قائد اعظم بھی کہتے تھے کہ خواتین کو پارٹ ہونا چاہیے. مجھے اس طرح کے ڈرامے ہیں جو, کیونکہ میں اس لیے ڈرامہ کہہ رہا ہوں, پروف نہیں آیا ابھی تک, کیا وہ ساری چیز کو ڈیمیج نہیں کرتے؟ ڈیمیج یہ بلکہ عورتوں کے یہ عورتوں کے کاز کو ڈیمیج کیا. اور دوسری چیز جو یہ بڑی جلدی یہ نئے پرائم منسٹر کو فوری طور پہ کمیٹی بنا دی. مجھے پتہ ہے یہ اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا جب خواجہ آصف نے ٹریکٹر ٹرالی کا ایک ہماری MNA کو, کیا ان کو سارے دانت نکال رہے تھے, کوئی شرم نہیں آئی ان کو؟ مزے کی بات ان کی خواتین بھی دانت نکال رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو شرم نہیں آئی تب کہ کسی بھی ویسٹرن ڈیموکریسی چھوڑے, ہمارا تو تہذیب اور ہے, ہم تو عورتوں کی عزت کرتے ہیں. مغربی ڈیموکریسی میں وہ کبھی منہ نہیں دکھا سکتا تھا پبلک میں اگر کوئی کرتا. پھر اسی نے خواجہ آصف نے وزیر رہ چکی ہیں, فردوس عاشق وان وزیر رہ چکی, ان کو ڈمپر جیسی بات کی اور ٹریکٹر ٹرالی اس طرح کی باتیں کی. کیا یہ مذاق ہے ان کا؟ کیا ان کو کوئی عورتیں جاگی نہیں ہیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں آئی کہ انکوائری نہیں بٹھائی؟ اب وہ کہتے ہیں عائشہ گل الائی ہماری بہن ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم ان کو انصاف دلائیں گے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں حمزہ, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان سے گندے لوگ انشاءاللہ میرا اللہ نے یہ جتنا یہ کرتے ہیں نا یعنی میرا عزم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ میں نے اینڈ تک, جب تک میں زندہ ہوں, میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں, یہ ملک کو تباہ کریں گے, یہ ملک کو بیچیں گے. 70 لوگوں کے اقامے ہیں, یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, منی لانڈرنگ کرتا. کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وزیر ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے, ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ اس ملک کو جس بے دردی سے یہ لوٹ رہے ہیں, یہ جس طرح یہاں کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے, ان کو نہ کوئی غریب نظر آتا ہے, نہ کمزور, نہ کوئی بے روزگار نظر آتا ہے, ان کو صرف پیسہ نظر آتا ہے. اور اس پیسے کے لیے یہ جو بھی ہر نیچی حرکت کرنے کے لیے تیار. ٹھیک ہے, آپ نے بھی, آپ کا ایمان ہے تو میں ذرا اس ایمان اور اسپریچولیٹی کو بھی ڈسکس کروں گا, کیونکہ میں آپ کو بھی ذرا 3 ساڑھے 3 پونے 4 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان پونے 4 سالوں میں آپ میں ایک بڑا چینج دیکھا ہے. اس سے پہلے آپ کی ایک بڑی ڈیفرنٹ زندگی تھی, اس سے پہلے آپ ایک پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے کچھ ٹاپ سٹارز میں شمار ہوتے تھے. وہ کیا کرو تھا, وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ کا رجحان چینج ہوا, یہ میں ڈسکس کروں گا. لیکن اس سے پہلے خان صاحب, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی. آپ کا نعرہ ہے اکاؤنٹیبلٹی, احتساب, روتھلیس احتساب از واٹ یو اسٹینڈ آن, اس لیے ہینس تحریک انصاف. کے پی کے اندر, باقی ملک کی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, کے پی کے اندر مجھے یاد ہے شروع میں ایک وہ لہر چلی تھی کہ منسٹر بھی آپ نے پکڑ لیا, ایک اپنا ڈی جی بھی پکڑ لیا, اس کے بعد وہ کوئی ٹھنڈی ہو گئی, وہ ادارہ بن نہیں پایا, مسائل حائل ہوئے. ہوا کیا کہ کے پی میں وہ ایک لیٹس ایڈمٹ اٹ نہیں اس طرح مثال بن سکی جو ایک شائننگ مثال ہوتی ہے. میں مانتا ہوں جس طرح کا ہمیں احتساب کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے, اور میں نے اس سے بڑا سیکھا کہ کیا غلطیاں ہوئی. دیکھیں ایک ٹیم بھی ہوتی ہے نا, کرکٹ ٹیم, ایک انسان بھی ہوتا ہے. پروگریس کرنے کے لیے آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. جو ہمارے سے غلطیاں ہوئیں اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے احتساب سیل کو, اس سے میں نے بڑا سیکھا. وہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ تھا, وہ کئی حد تک کامیاب ہوا. جو ہمارے ایک انڈیپینڈنٹ احتساب بنا, اس نے کیا اس نے تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ لیا آتے ساتھ ہی. اس کا ایک پیغام گیا, سب ڈرے, ابھی تک آپ کو کوئی بڑی وزیروں کی کرپشن نہیں ملے گی. چھوٹی چھوٹی میں سنتا رہتا ہوں جو آلریڈی پہلے کر چکے اور بہت سارے لوگ ہیں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو پچھلے 10 سال میں بڑی کرپشن ہوئی ہے وہاں.
हमारा उन्होंने उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि पीछे भी बहुत बड़ी करप्शन हुई है, वो नहीं पकड़ सके। लेकिन मैंने सीखा है उससे। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि वो जिस तरह का सेटअप था वो नहीं चल सका। वो एहतसाब कमिश्नर्स और डीजे साहब के बीच में हो गया, फिर नैब तरफ चल रही है, प्रोविंशियल नैब एक तरफ वो चल रहा है, वो भी हमें, तो उससे मैंने सीखा बड़ा। लेकिन मैं मानता हूं कि एहतसाब वो नहीं हो सका, उसके बावजूद करप्शन नीचे आ गई एक पकड़ने से। इससे सबक हमें क्या मिलता है? आपने जिस दिन इस मुल्क में करप्शन खत्म करनी है, बड़ी करप्शन, देखिए छोटी करप्शन देर लगती है, बड़ी करप्शन जिस दिन आपने खत्म करनी है, आप ऊपर के लोगों को पकड़ें, आप बड़े वजीरों को, आप जब उनको हाथ डालेंगे ना नीचे, फिर और सारा असल पैसा तो ऊपर से बनता है। अब ये जो इकामे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, अब सोच लें सारे जेलों में जो आपके लोग पड़े हुए हैं, जो छोटे चोर पड़े हुए हैं, भरे हुए ना जेल चोरों से, उन सारे चोरों की मिला के भी एक इनके लंदन का बड़ी प्रॉपर्टी जो है शरीफों की, उसकी मिला के भी चोरी उतनी ही बनती है। लिहाजा अपने मुल्क को ठीक करना, ऊपर की चोरी पकड़े। अब आपको लगता है कि when स्पेशली अगर आपकी हुकूमत कल आती है तो अब आप उस पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह, जो अब मैंने सीखा है, बड़ी चीजें सीखी हैं। मैं एक तरह अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर हम इक़्तिदार मिल जाता 2013 में, तो जिस तरह का मैं रिफॉर्म प्रोग्राम सोच रहा था वो मुझे होना नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि नहीं मुझे समझ, कई चीजें मुझे आहिस्ता, जब केपी से मैंने कई चीजें सीखी हैं। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो मैं कई दफा समझता था ना कि बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। मैं आपको यकीन, मुल्क बड़ी जल्दी ठीक होगा। जो मैंने रियलाइज किया ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका पहला मैनिफेस्टो होगा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टॉप ब्रास। देखिए जी, आप अगर बड़ी करप्शन को हाथ नहीं डालेंगे, पाकिस्तान वायबल ही नहीं है। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, हम कर्जों में डूब गए हैं। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पूछना, क्योंकि हमारे पास वक्त कम रहता जा रहा है, कि जो लोग बाकी पार्टियों से, और ये बहुत दफा पूछा जाता है आपसे, आई एग्री विद दैट, बट ये जितनी दफा पूछा जाए उतना कम है। बाकी पार्टियों से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो इससे पहले स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं और उनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रखा जा रहा है, उनको मीडिया में भी प्रेजेंट किया जा रहा है। उनमें से कई लोगों पे इल्जामात की हद तक बड़े-बड़े इल्जामात हैं करप्शन के। सो व्हेन यू से अकाउंटेबिलिटी, डू यू आल्सो से अकाउंटेबिलिटी विद इन पीटीआई एंड आउटसाइड पीटीआई आल्सो? देखिए, अकाउंटेबिलिटी होती कैसे? कभी भी किसी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती अगर आप ये समझें कि जनाब हमने 1000 टिकट देने हैं, 1000 फरिश्ते मिल जाएंगे, वो आएंगे, मुल्क ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं अकाउंटेबिलिटी होती। आज अगर आप मगरिब के अंदर उनके जो इदारे हैं इंसाफ के, एहतसाब के, अगर वो इतने मजबूत ना हो, मगरिब में पाकिस्तान से ज्यादा चोरी हो। ये नहीं कि हमारे लोग ठीक नहीं है। जब आपके इदारे ठीक नहीं होते, आप जो मर्जी कर लें, आप चोरी नहीं खत्म कर सकते। इमरान खान ऐसे, मैं कंप्लीट करूं। देखो, मैं आपको उल्टी मिसाल देता हूं। आसिफ जरदारी के नीचे और नवाज शरीफ आप फरिश्ते रख दें, चोरी नहीं रुकेगी। जब क्योंकि खुद करप्ट हैं, ये इदारों को नहीं ठीक होने देंगे और फिर चोरी रोक नहीं सकते। चोरी रुकेगी जब अगर इमरान खान आए, और इमरान खान ऐसे तकड़े एहतसाब के इदारे, FIA, नैब, SCCP, ये स्टेट बैंक, जो इदारे कंट्रोल करते हैं, आप इनके ऊपर मेरिट पे काबिल, जिस तरह हमने दुरानी साहब को लेके आए, IG जो थे हमारे, एक काबिल आदमी को लेके आए, Within 3-4 years पख्तूनख्वा की पुलिस साली पुलिस बन गई है, काबिल आदमी लेके आए, उनके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म की, इदारा बनाया, मेरिट पे लोग लेके, आज पुलिस देखे, कंपेयर करें बाकियों से। उसी तरह सारे इदारे आप ठीक कर सकते हैं, मेरिट के ऊपर तकड़े लोग लेके आए, जो उनको एम्पावर करें अक्रॉस द बोर्ड। आप मुझे ये बताएं, सिंध के अंदर इन्होंने AD ख्वाजा, एक अच्छा भला इन्हें IG तो सारे ले लिए उससे इख्तियार। AD ख्वाजा को लेके आए, सिंध का IG, नीचे सारे अपने लोग भर्ती कर दिए, वो बेचारे वो बेबस बैठा हुआ है। तो जब आप अगर ऊपर इदारे नहीं ठीक होने दे रहे हैं, क्योंकि आपने गलत काम करवाना है, तो आप जो मर्जी ले की सारी तैनातियों के इख्तियार लेके दे दिए होम मिनिस्टर को। मेरा अपना ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से रहा है। होम मिनिस्टर को
کیا پتا کہ میں کس یہ کو کہہ رہا ہوں, کدھر تعینات دیکھو کرنا آپ ہے. یہ جان کے ادارے تباہ کرتے ہیں کیونکہ صحیح. انہوں نے پولیس کا غلط استعمال کرنا ہوتا ہے, جھوٹی ایف آئی آرز کرنی ہوتی ہیں, لوگوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو ماریں پڑوانی ہوتی ہیں تھانوں کے اندر. وہ پولیس کو تباہ کرنے والے تو یہ بیٹھے ٹھیک ہے, ہوئے ہیں. مطلب ان نٹ شیل عمران خان صاحب وہ ادارے بنائیں گے جو پھر تفریق نہیں کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ سٹیج پہ کون کھڑا ہے, اپوزیشن میں حمزہ کون. ہوتا ہی وہ ادارہ ہے جو کس کے اندر فرق نہ. آج شوکت خانم کے اندر میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں, اب کتنے 21 سال ہو گئے ہیں اسپتال کو, میں نے ایک دفعہ سفارش کی اور میری سفارش انہوں نے ریجیکٹ کر دی, حالانکہ وہ بہت بڑا ڈونر تھا ہاسپٹل کا, اس کی ماں کی اس کو ریجیکٹ کر دیا. صحیح ہے. ایک سفارش کی, یعنی یہ ہوتا ہے ادارہ ٹھیک ہے. جو سب کے لیے قانون رکھتا ٹھیک ہے خان صاحب 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, I've been noticing that about you for a brief period of time, but I know کہ یہ ٹرانسفارمیشن بڑے عرصے سے چل رہی ہے. آپ کی سیاست میں بھی اب ریلیجن کا, اللہ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, اسلام کا ذکر اب وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے. اگر کمپیئر کریں آپ کا, کون سا ٹائم تھا جب آپ میں ایمان آیا, بریفلی ذرا بتائیے. میں صرف یہ کہ میں کبھی پولیٹکس میں آتا ہی نہ اگر میرے میں ایمان نہ ہوتا. جب میرے میں ایمان آیا تو میں نے فیصلہ کیا میں پولیٹکس کروں گا. مجھے میرے پاس تو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا, یہ باقی پولیٹیشین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. مجھے تو ساری دنیا جانتی تھی, میں تو پاکستان کا سب سے بڑا نام تھا. میری تو زندگی, میں تھوڑی کامنٹری کروں کروڑوں روپیہ مجھے مل جاتا تھا. مجھے کس چیز کی کمی تھی مجھے, لیکن کیوں میں آپ کو the kind of life that you led, میں سمجھاتا ہوں نا, لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایمان جو ہے وہ آپ کو, اللہ کا ایمان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, اور آپ نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی ہیں. وہ ہے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ہم ان کے راستے پہ جب چلتے ہیں تو وہ کوئی آرام کی زندگی گزارنے نہیں آئے تھے جو میں گزار سکتا ہوں, آج بھی گزار سکتا ہوں. وہ آئے تھے مقصد کے لیے. مقصد یہ ہوتا ہے اپنے معاشرے میں انصاف قائم کرو, اپنے معاشرے میں عدل قائم کرو. یعنی ایک طرف ان لوگوں کا دھیان رکھو جو بیچارے کمزور ہیں, غریب ہیں, پسے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرے میں انصاف ہو جو طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر ہو. یہ ہے نٹ شیل ہماری زندگی کا مقصد. تو میں نے جب دیکھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو یہ معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی ہے, میں نے تب یہ سوچا کہ میں ہسپتال تو بنا دوں گا, بنا دیا تھا. میں نے سوچا کہ ملک میں یہ تو ساری جگہ, یہ تو ہر جگہ ظلم ہے, لہٰذا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے. اس میں کامیاب, میں کوشش پوری کروں گا, کامیابی اگر اللہ نے دینی ہو دے دے گی. ٹھیک ہے, آخری بات, سارے پاکستان کے پولیٹیکل اینالسٹ سوچ رہے تھے, ہر حلقے میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف اپوزیشن کو متحد کریں گے, پارٹیوں کے ساتھ ملیں گے, جو سیاست ہوتی ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا میل ملا کے. آپ نے یوم تشکر کے دن اینڈ پہ کہہ دیا زرداری اب تمہاری باری. کیونکہ یہ کوئی میری نواز شریف سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ کرپشن کے کیس لڑائی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی بات کرو نواز شریف کی اور آصف زرداری کی نہ بات کرو. ساروں سے آپ نے پنگا لے لیا. بہت شکریہ. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ان کی بات سنی. کل ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو.